تو خاکوانی صاحب یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہم پہلے بھی دیکھے وقتاً فوقتاً ہر بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ ایک ٹرن اور ٹوسٹ لیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کے بعد کہ بجٹ تو پاس ہونا ہے، جمہوریت کو تو ڈیریل نہیں کرنا وہ کرنا۔ آپ کو اب کی بار بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کا معاملہ ہو یا پھر بجٹ آنے سے پہلے یہ جو تھوڑے سے ہلکے پھلکے جھکڑ چل رہے ہیں، یہ وہی والے ہیں جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں؟ اس وقت سوال تو یہی سب سے اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک رجسٹ کرتی ہے، کیونکہ میرے خیال ہے سندھ پیپلز پارٹی زیادہ جو چیزوں کو پلے کرنے کی کوشش کرے گی کہ سندھ میں سینٹیمنٹس ہیں اور سندھی نیشنلسٹ یا سندھی جو ہارڈ لائنر نیشنلسٹ ہیں ان کے مقابلے میں ہم رکاوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میرا ویسے سوال یہ ہے، پھر سیدھا سا سوال یہ ہے، کیا یہ 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو آئینی ترامیم آتی ہیں، آئین میں ترامیم آتی رہتی ہیں ظاہر ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب پچھلی 26ویں 27ویں ترمیم کا مقصد شاید کچھ اور تھے، لیکن 28ویں ترمیم میں کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، اچھی مطلب نئے صوبے بننے چاہیے، میں ان کا حامی ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ ایک مقصد نئے صوبوں کو 18ویں ترمیم میں نئے صوبوں کے پروسیس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنا دشوار بنا دیا گیا کہ وہ پریکٹیکلی ناممکن ہو گئے ہیں، تو نئے صوبے بننے چاہیے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اگر این ایف سی کا جو سسٹم ہے اس میں جو مرکز کے شیئر ہے وہ تھوڑا سا بڑھنا چاہیے۔ اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت قرضے ملک پہ آ چکے ہیں، قرضے سارے بھرنے وفاق نے، اور صوبوں، اچھا یہ صوبوں پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے مسئلہ۔ اچھا پنجاب میں بھی ہے نا، اگر صوبوں کے کچھ محکمے اگر مرکز میں واپس چلے جاتے ہیں یا فنڈز میں کچھ ان کا شیئر کم ہوتا ہے تو پنجاب بھی متاثر ہوگا نا اس سے، کے پی بھی تو ظاہر ہوگا، بلوچستان بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے لے کے خاصا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اب تک صوبوں نے کیا پرفارم کیا ہے؟ کیا صوبوں کی پرفارمنس، جو اختیارات بڑے ہیں ان کے، جو محکمے ان کے پاس آئے ہیں، اس سے پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ پرفارمنس کہیں سے بہتر ہوئی ہے۔ اور دیکھیں صوبوں نے جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے وہ یہ زیادتی یہ کی ہے کہ جس طرح کہ ایک نیشنل جو این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے، پروونشنل ایوارڈ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے اضلاع میں اور ڈویژنز میں اور اضلاع میں انہوں نے فنڈز منتقل کیے، انہوں نے نہیں کیے۔ صوبہ کے فنڈ جو ہیں وہ پریکٹیکلی یہ بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر ہمارے پاس ایک لوکل باڈیز کا پورا سسٹم بھی موجود ہے، کیا وہ ایکٹیو ہے؟ جب سے لوکل باڈیز کا سسٹم آپ دیکھ لیں کیا ہے، پنجاب میں لوکل باڈیز ہے ہی نہیں۔ اچھا سندھ میں ہے، وہ برائے نام ہے، کراچی میں جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ ہی انہوں نے پیپلز پارٹی نے، آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح انہوں نے سارے توڑ پھوڑ کی، تحریک انصاف کے بندے توڑے اور سارا کیا، اور مرتضی وہاب صاحب تو وہاں کے کراچی کے نمائندے ہیں نہیں، اور پلس ہوں بھی تو کراچی کا کیا حال ہوا پڑا ہے آپ کا؟ اگر ریسنٹ پچھلے سال 2 سال 3 سالوں میں تو آپ کراچی کیا کا چکر سمجھتے لگا ہیں کہ ہوتا کتنا ریزسٹ کر پائے گی پیپلز پارٹی؟ اب کی بار جو پیپلز پارٹی، جیسے کنڈی صاحب بیٹھ گئے آفریدی صاحب کے ساتھ، ایک پتہ نہیں شاید کہیں پیغام پہنچانا تھا، ایسے تو نہیں بیٹھے ہوں گے کنڈی صاحب، ظاہر ہے کہ کہیں سے یہ کہا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا، پارٹی کی پالیسی ہوگی، پھر بیٹھے ہوں گے، یا پھر وہ ظاہر ہے گورنر ہے، بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ پر مجھے یہ جاننا ہے کہ کس حد تک پیپلز پارٹی تیار ہے؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کو دو پہ نہیں لگائے گی۔ زرداری صاحب اور کیونکہ یہ پریشر ٹیکٹس ہے نا، ضروری نہیں کہ پریزیڈنٹ پہ استعفے کی بات صرف واقعی استعفے لینا مقصود ہو، یہ پریشر ٹیکٹس بھی ہوتی ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجاب میں مشہور ہے کہ موت دکھا کے بخار کو راضی کرنا، کہ زرداری صاحب کو صدارت ان کی جاتے ہاتھ میں نظر آئے تو کہیں چلو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، این ایف سی میں تھوڑا سا کم ہی کر لیتے ہیں، یا چلو اگر صوبوں کی یا پاپولیشن کی وزارت ہے، پاپولیشن سے ویسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ٹکے کا کام نہیں کیا کسی صوبے نے، آپ بتائیں کسی صوبے نے فیملی پلاننگ کے والے سے کچھ کام کیا ہے کیا؟ یعنی آبادی کی جتنی خوفناک شرح ہو جائے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سو ان کو تعلیم میں دلچسپی ہو سکتی ہے کہ تعلیم میں ان کو اپنے بندے بھرتی کرانے ہوتے ہیں، ٹیچروں میں ملازمت دینی ہوتی ہے اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں صوبوں کا بھی ریکارڈ بڑا خراب ہے، میں صرف یہ بار بار بات کر رہا ہوں، لیکن 2-3 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ بڑی خطرناک چیزیں سننے میں آ رہی ہیں۔ 28ویں یعنی ترمیم جب بھی ہوگی دیکھنا ہوگا، اس سے پہلے تو بجٹ ہے جس پہ بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو نہروں کے اوپر بڑا اختلاف تھا۔ نہروں کے اوپر تو محترمہ مریم نواز صاحبہ آمنے سامنے ہو گئے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بیانات آپ کو یاد ہوگا کہ نہروں کے ایشو پر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر نہروں کا جو ایشو ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ تو پارٹ آف دیٹ ڈسکشن ہے، جو ڈرافٹ آئے گا، پاس ہوگا، تیار ہوگا۔ اب میں چاہوں گی آپ بھی کامنٹ کریں، کیونکہ تھوڑی سی علی بخاری صاحب نے کافی لمبی چارج شیٹ بنا دی ہے، حالانکہ آئے پارشلی اگری، لیکن میں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتی ہوں ان کی کہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی نے بھی بہت ساری چیزیں ایسی کری جس کی وجہ سے اب
کانسیکوینسز جو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ہم ظاہر کہ بات چیت تو کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, لیکن اس میں کچھ ان کی اپنی بھی چیزیں شامل تھیں جو ان کو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس نہج پر پارٹی کے اختلافات پہنچ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس اختلاف میں پاکستان تحریک انصاف کوئی نئی راہ نکال سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک پکچر بڑی انکلیئر سی ہے. دیکھیں, تحریک انصاف اس میں تو کوئی شک نہیں, ایک بڑی جماعت ہے, ایک پاپولر جماعت ہے, اس کی پاپولر سپورٹ بھی ہے, اور ظاہر واحد اپوزیشن جماعت پارلیمنٹ کے اندر واحد اپوزیشن جماعت ایک طرح کی یہی ہے بڑی جماعت. چلو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے آپ کو اپوزیشن کہہ لیتے ہیں, ویسے جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ جماعت اسلامی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے, لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کے اندر یکسوئی نہیں ہے, گروپنگ بہت زیادہ ہے. یہ ٹھیک ہے, انہوں نے بخاری صاحب نے ٹھیک کہا کہ خان صاحب ظاہر ہے جیل میں ہیں, ان سے لوگوں کی ملاقاتیں نہیں, سب چیزیں نہیں, لیکن بہرحال یہ ایسے مشکل مرحلوں میں تو الٹا پارٹی کے لوگوں کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے اس طرح نہیں ہے, اور بالکل اپنے ذاتی چھوٹے بالکل مقاصدی خاطری بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیانات. میں مقاصد میں سوری ٹوک رہی ہوں خاکوانی صاحب, جسٹ ایڈنگ, وہ محمود خان اچکزئی صاحب مراد کی بات کر رہے تھے, حالانکہ ان کے پاس وہ سارا کیا کہتے ہیں پاور موجود ہے. پھر جو اقبال آفریدی کے بیٹے نے پاسپورٹ لے کر جا کر اسائلم لیا, جس پر پارٹی میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے پارٹی کر رہی ہے, لیکن وہ جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. اچھا, وہ نہیں ہو رہی. پھر دیکھیں, پھر تو افسوسناک, میری ذاتی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, اختلاف کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی, ان کی ظاہر کریڈیبلٹی کوئی شک و شبہ سے بالاتر ہے. خان صاحب سے ظاہر بہن ہے ان کی, وفاداری سب چیزیں, لیکن وہ بھی چونکہ نان پولیٹیکل خاتون ہے نا, بہت اگریسولی, اور وہ میرے خیال ہے پارٹی میں ہر دوسرا بندہ شاید یا ہر 10 میں سے 8 بندے محترمہ علیمہ خان کے حساب سے غدار بن چکے ہیں. ہر ایک پہ تو وہ الزام لگا دیتی ہیں, ہر ایک کو فارغ کر دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ ان کا جو متبادل قیادت آ رہی ہے, مطلب بیگم کلثوم نواز نے اس نے کیا, بیگم نسیم علی خان نے کیا اس وقت جب علی خان تھے, آپ کو یاد ہے دربار ٹریبونل کیس میں جب بھٹو دور میں, تو انہوں نے پوری ایک پالیٹکس کی تھی, لیکن وہ ایک ڈھنگ سے کی تھی. جب بیگم نصرت بھٹو نے کی, مشکل وقت آتے ہیں, ایسے ہی پاکستانی پالیٹکس بہت انفارچونیٹ ہے, بڑے لیڈروں کو ایسے ہونا پڑتا ہے جیلوں میں, اور بہت سخت. ظاہر ہے بھٹو صاحب سے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ان کی جو ڈیتھ اور سارا کچھ, تو وہ آزمائشیں آتی ہیں, لیکن وہ پتہ نہیں, بدقسمتی کہوں گا میں خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے, اور تحریک انصاف کی بدقسمتی ہے کہ علیمہ خان کے پاس ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن پہ سب ان کے پارٹی کے کارکن متفق ہے. یعنی وہ ان میں ایک کرزما بھی ایک خاص قسم کا ہے, مضبوط اور بڑی اسٹرانگ سی لیڈی ہیں, تو لیکن وہ پارٹی کو سنبھالنے کے بجائے انتشار کا شکار ہے. اور اس سے دیکھیں نقصان کیا ہے, باقی تو چلو مسئلے اپنی جگہ ہیں. ایک تو کے پی میں ان کی پرفارمنس ظاہر ہے وہ بھی تاثر ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے. کے پی میں حلف اٹھایا جا رہا ہے, نئے وزراء آ رہے ہیں, سیمز لائک کے پی میں. جی بالکل, لیکن اچھا وہ تو چلو حکومت ہے نا, صوبائی حکومت, اس کی تو ایک الگ سے آپ بات کریں, پرفارمنس اچھی بری الگ چیزیں. پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ بھی اتنا مؤثر نہیں ہو رہا. حکومت کی بہت ساری غلطی ہیں, پالیسیوں پہ تنقید ہونی چاہیے جس انداز میں جی آئی پی پیز کے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس پہ ایک کام کرنا چاہیے تحریک انصاف کو, ان کے لوگوں کو, اور ان کا بڑا ایک نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پہ, ایک مدلل طریقے سے ان کو اپنا ایک متبادل ویو دینا چاہیے اکانومی کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ٹھیک کرنے کے لیے. وہ بھی لگتا ہے بالکل ہی کام نہیں ہو رہا, حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سارے, اور اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, پروفیشنلز بہت سارے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو اپنے اختلافات ہیں, باوجود اس کے کہ ایک اچھا ووٹنگ ہے پیپلز پی ٹی آئی کے پاس, مینڈیٹ لے کر پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو زور لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا ہے. یہی بات میں بخاری صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بخاری صاحب آپ لوگوں کی جو پوزیشن ہونی چاہیے تھی وہ پوزیشن اس وقت نہیں ہے.